برکس اجلاس کا اعلامیہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، بلنکن کی قطری قیادت سے بات چیت۔ فرانس کا لبنان کے لیے 10 کروڑ یورو امدادی پیکج کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ روس میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں دیگر امور کے علاوہ مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ لبنان کے شہری علاقوں میں اپنی کارروائیاں روکے۔ روسی شہر کازان میں 3 روزہ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں تشدد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اعلامیے میں یوکرین تنازع کے سفارتی حل پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام ریاستوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اعلامیے میں یوکرین تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی کوششوں اور دیگر سفارتی ذرائع اختیار کرنے کی توثیق کی گئی ہے۔ برکس اجلاس میں چین کے صدر شی جن پنگ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سمیت 20 سے زائد ممالک کے سربراہ شریک ہوئے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی اور غزہ میں جنگ بندی اور لبنان میں اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ کے تنازع پر بات چیت کی۔ بلنکن غزہ میں جنگ بندی اور غزہ میں انسانی امداد میں اضافے پر بات چیت کے لیے مشرق وسطی کے دورے پر ہیں۔ قطر پہنچنے سے پہلے وہ یروشلم میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ ادھر قطر کے دورے کے دوران بلنکن نے غزہ کے لیے 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی امریکی امداد کا اعلان کیا ہے۔ بلنکن نے امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں امداد کا داخل ہونا نہایت اہم ہے۔ اس امداد کا اعلان ایک ایسے وقت ہوا ہے جب امریکہ اسرائیل پر زور دے رہا ہے کہ وہ غزہ میں مزید امداد بھیجنے کی اجازت دے۔ فرانس نے لبنان کے لیے 10 کروڑ یورو کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے یہ اعلان پیرس میں فرانس کی میزبانی میں لبنان کی مدد کے لیے ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر کیا ہے۔ صدر میکرون نے کہا کہ لبنان کے عوام کو بڑے پیمانے پر امداد کی فوری ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل اور عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی کی وجہ سے 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور 2500 سے زائد ہلاک ہوئے ہیں اور لبنان کا اقتصادی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ لبنان کے لیے 42 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے 3000 فوجی روس بھیجے ہیں جو روس میں کئی جگہوں پر تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ فوجی یوکرین جنگ میں حصہ لیں گے، لیکن امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان کربی نے اسے انتہائی سنگین اقدام قرار دیتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ اگر یہ فوجی یوکرین جنگ میں شامل ہوں گے تو اس بات پر تنقید جائز ہوگی۔ شمالی کوریا کی طرف سے مبینہ طور پر روس فوجی بھیجنے کے بعد دونوں ممالک میں دفاعی تعاون کے امکانات بڑھ گئے ہیں، جب روس یوکرین میں زمینی پیش قدمی کے لیے فوجی اور ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے وزیر دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ شمالی کوریا کے فوجی روس میں موجود ہیں، لیکن شمالی کوریا اور روس اس کی تردید کر چکے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بھیجے جانے والا کچرے سے بھرا غبارہ سول کے صدارتی کمپاؤنڈ کے احاطے میں گرا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کے احاطے میں یہ غبارہ گرنے کا دوسرا واقعہ ہے، جب شمالی کوریا نے مئی میں جنوبی کوریا کی طرف سے یہ غبارے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جنوبی کوریا کی صدارتی سیکیورٹی سروس کا کہنا ہے کہ غبارے کا کچرا جمعرات کی صبح صدارتی دفتر کے احاطے میں گرا ہے، لیکن اس کے کچرے میں کوئی خطرناک مواد موجود نہیں ہے۔ صدارتی دفتر کے احاطے میں شمالی کوریا کے غبارے کا گرنا سول کے لیے باعث تشویش ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ کیا جنوبی کوریا کے صدر اس وقت وہاں موجود تھے یا نہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے تعلقات نہایت کشیدہ ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔